خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ سب سے بڑی غربت اپنے پیاروں کو کھو دینا ہے۔ پیڑ پر سے زرد پتے گر جاتے ہیں، درخت سوکھ جاتا ہے، پر وہ اپنے رب سے یقین نہیں، ام یقین کے ساتھ پر استقلال امید کا ایک دیا جلائے رکھتا ہے کہ پھر سے اس پر پتے آ جائیں گے اور وہ پھر سے ہرا بھرا ہو جائے گا اور وہ درخت پھر سے ہرا اور سرسبز و شاداب بھی ہو جاتا ہے رب کی مرضی سے۔ الحمدللہ، جب ایک درخت ہی اتنا حوصلہ اور پختہ یقین رکھتا ہو تو ہم انسان بھی برا وقت، آزمائش و مصیبت سے کیوں گھبرائیں، کیونکہ دکھ کے بعد اس کے حصے کا سکھ بھی اللہ کی طرف سے اسے ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو سارا راستہ چھاؤں والا ہی ملے، کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جس میں دن بھی لمبے ہوتے ہیں اور دھوپ بھی سخت ہوتی ہے، لیکن چلنا پھر بھی ضروری ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ صبر ہمیشہ بڑی بڑی آزمائشوں میں ہی نہیں بلکہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کرنا ہوتا ہے، کبھی کسی کا تلخ لہجہ برداشت کر کے تو کبھی کسی کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کر کے۔ اس طرح ہمیں صبر کے کڑوے گھونٹ ہر موڑ پر پینے پڑتے ہیں۔ ہمارے لیے مشکل کام یہ ہے کہ ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے، ہمیں ان چھوٹے چھوٹے صبر کی نعمت بدل کر کتنا اجر ملنا ہے وہ ہم نہیں سوچ سکتے۔ بالکل ہم جانتے ہیں کسی کے کڑوے الفاظ برداشت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہمیں اپنے رب کے لیے صبر کرنا سیکھنا چاہیے، صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ بے شک وہ ہمارے ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر صبر سے واقف ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی سمجھدار انسان اپنی مرضی سے اس جگہ کو نہیں چھوڑتا جہاں اسے سکون اور دل کا اطمینان ملا ہو۔ اگر کوئی شخص قریب رہنے کے بعد دور ہو جائے تو اکثر اس کے پیچھے کوئی دکھ، تکلیف یا مایوسی ہوتی ہے جس نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہوتا ہے، کیونکہ جسے کسی کے ساتھ سکون مل جائے تو وہ آسانی سے جدا نہیں ہوتا، اور جو دور چلا جائے وہ خاموشی میں بھی بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ اگر آج مشکل وقت ہے تو فکر مند مت ہو، اس کا مقابلہ کریں ہمت و حوصلے کے ساتھ۔ یاد رکھیں اگر سخت وقت آن پڑا ہے تو ایک دن گزر ہی جائے گا، مگر اس وقت کے ساتھ اپنے وجود کی شادابی کو مت جانے دیجیے گا۔ اپنے آپ کی قدر کیجیے کیونکہ آپ انمول ہیں اور آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ حج زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا۔ اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، میں تمہیں کبھی آسان راستے کا وعدہ نہیں دیتا، میں تمہیں صبر کا انعام دیتا ہوں۔ لوگ بدلیں گے، حالات بگڑیں گے، دل ٹوٹیں گے، مگر میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ جیسے میں نے مریم کو تنہا نہ چھوڑا، میں تمہیں بھی اپنی رحمت میں چھپا لوں گا۔ زندگی چلتی ہے، چاہے آپ ہنسیں یا روئیں، اپنے آپ پر ایسی پریشانیوں کا بوجھ نہ ڈالیں جس سے آپ کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ فکر و پریشانی آنے والے کل کے درد کو نہیں روکتی بلکہ یہ آج کی خوشی کو چھین لیتی ہے۔ قرآن کا ایک صفحہ پڑھنا بالکل نہ پڑھنے سے بہتر ہے، ایک نماز پڑھنا بالکل نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے، اپنے بالوں کا کچھ حصہ ڈھانپنا بالکل نہ ڈھانپنے سے بہتر ہے، ایک گناہ سے توبہ کرنا بالکل بھی توبہ نہ کرنے سے بہتر ہے۔ چھوٹی شروعات کریں لیکن آج سے کریں۔ آپس کی رنجشوں کی سب سے بڑی وجہ یہ بدگمانی ہے کہ جیسے میں خیال رکھتا ہوں دوسرا کیوں نہیں رکھتا۔ جب بدگمانی پیدا ہو تو منفی سوچوں کے بجائے دوسروں کی اچھائی کے بارے میں سوچیں۔ بدگمانی سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ایسی بات کرنا سیکھ لیں جو دل کو بھلی لگے، ورنہ خاموش رہنا سیکھ لیں۔ ہمیشہ مخلص رہیں، آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار اور رویے دائمی اثر چھوڑ جاتے ہیں۔
اور اگر کبھی آپ پریشان ہوں تو یہ سوچا کریں کہ یہ وقتی بات ہے، ختم ہو جائے گی، جیسے روز رات کو دن کا شور ختم ہو جاتا ہے، جیسے روز صبح کو رات کی تاریکی منجمد ہو جاتی ہے اور سورج دوبارہ روشن ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک تو ساتھ ہے نا۔ زندگی میں آنے والے اندھیرے ساری عمر کے لیے نہیں ہوتے، کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہوتا جس کی کوئی منزل نہ ہو، تو بس اپنے تاریک دن کی صبح کا انتظار کریں اور اس وقت کو رو دھو کے ضائع نہ کریں، بلکہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ ہم یہ طویل زندگی اللہ کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ اللہ تعالی ہمارا وہ واحد دوست اور مددگار ہے، باقی سب رشتے فانی ہیں، سب کے اندر غرض اور مطلب شامل ہے۔ اے ٹوٹے دل والی خاموش لڑکی، اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں تمہاری چاہت سے زیادہ دینے والا ہے، اس کے راستے پر چلتی جاؤ بس، کیونکہ اللہ کے راستے پر چلنے والے کی منزل بہت خوبصورت ہے۔ جب تم استغفر اللہ کہتے ہو تو زمین پر کچھ نہیں ہلتا، لیکن آسمانوں میں رحمتوں کے در کھلنے لگتے ہیں، اور وہ رزق، وہ سکون اور وہ برکت تمہاری طرف چل پڑتی ہے جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہو۔ تلخ رویے، بے روحی، نظر انداز ہونا، یہ ایسے سلو پوائزن ہیں جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتے ہیں، اور انسان پہلے شکایت کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ کیا جائے، پھر وہ چیختا ہے اور بالآخر وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور یہ خاموشی اصل میں اس شخص کی روح کو فنا کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے یوں آزمائشوں کی نظر کر کے ایک دوسرے کی زندگی کو تباہ نہ کریں۔ محبت کے بدلے اور کچھ دے سکتے ہیں یا نہیں، محبت کا بھرم رکھنا سیکھ لیں۔ جب ہم کچھ عرصہ کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو خامیاں نظر آتی ہیں، مایوسی ہوتی ہے کہ میں تو اسے ایسا سمجھتا تھا اور یہ ایسا نکلا، چھوڑ دیتے ہیں، پھر کوئی اور اچھا لگنے لگتا ہے، لیکن چند دن بعد اس کی منفی باتیں بھی نمایاں ہو جاتی ہیں، پھر احساس ہوتا ہے کہ محبت کا مفہوم ہی اور ہے۔ خوبیاں تو سب کو اچھی لگتی ہیں، حقیقی رشتہ تو یہ ہے کہ اپنے ہمسفر کی خامیوں کے باوجود اس سے پیار کیا جائے، سمجھوتا کیا جائے۔ پرفیکٹ کا لفظ صرف ڈکشنری میں ہے۔ عملی طور پر تو ہم سب اچھا بننے کی کوشش میں ہیں، کوئی زیادہ آگے نکل جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، بس سمجھنا نہ چھوڑیں، سیکھتے رہیں، پیار دیں، محبت کریں، سب کچھ آپ کے مطابق کبھی نہیں ہو سکتا، برداشت اور صبر یہ آپ کو ہر دل عزیز بنا دے گا۔ قرآن مجید انسانیت کی رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ خوشبو جب قرآن سے نکلتی ہے تو روح کو پاکیزہ کر دیتی ہے، جب نماز سے نکلتی ہے تو مومن کی معراج بن جاتی ہے، جب وضو سے نکلتی ہے تو محبت کے پھول بکھیرنے لگتی ہے۔ ہماری بربادی کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم نے صبح صبح قرآن کھولنے کے بجائے موبائل کھولنے شروع کر دیے۔ یہ نہیں جانتے گوگل سے دنیا کے سارے راستے مل سکتے ہیں، لیکن جنت کا راستہ قرآن سے ہی ملے گا۔ اصل روشنی وہ ہے جس سے آپ کا دل روشن ہو، اور یہ روشنی صرف قرآن مجید میں موجود ہے۔ اگر کسی دن لوگ آپ سے پوچھیں کہ غمزدہ کیوں ہو تو سچائی کے ساتھ جواب دینا استغفار کی کمی اور قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ منہ میں زبان تو سب رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ زبان اور دل میں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہڈی نہیں رکھی، اسے نرم بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل دونوں کا نرم ہونا ہی پسند ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو یہ کامل یقین ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ مہلت فقط زندگی تک۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارے منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنے ایمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔